اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ایمان والوں کو ایک حکم دیا جا رہا ہے۔ ایمان والوں کو کیا دیا جا رہا ہے؟ ایک حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ حکم یہ ہے، انفقوا، خرچ کر لو، انفقوا، خرچ کر لو۔ کس میں سے؟ مما رزقناکم، اس مال سے جو ہم نے دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ کفار کے لیے دوستی ہوگی، ولا شفاعۃ، اور نہ ان کے لیے شفاعت ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں، اور جو کافر ہیں وہی کیا ہیں؟ اور جو کافر ہیں وہی کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ سابقہ آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ حق و باطل کی جنگ جاری رہے گی، اور اس جنگ میں حق کو مظفر و منصور کرنے کے لیے اہل حق کو جانی قربانیوں کے ساتھ ساتھ مالی قربانیاں بھی دینا ہوں گی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی جا رہی ہے کہ یہ مال و دولت جو تمہیں تمہارے رب نے عطا فرمایا ہے، اور جس طرح چاہو اس کو خرچ کرنے کی تمہیں مہلت دی ہے، یاد رکھو یہ مہلت صرف اس وقت تک کے لیے ہے جب تک تمہاری زندگی کا یہ چراغ ٹمٹما رہا ہے۔ جس دن یہ بجھ گیا، مہلت ختم۔ جس نے اس اختیار اور مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا، قیامت کے دن وہ حرمہ نصیب کیا کرے گا؟ اس روز نہ تو خرید و فروخت ہو سکے گی، اور نہ وہاں کوئی دنیاوی بھائی چارہ کام آئے گا، نہ کسی کے بغیر اذن الہی سفارش ہوگی۔ اس آیت سے بعض لوگ جلد بازی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کی شفاعت اور ان کی محبت اور غلامی کی برکات کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں صراحتاً موجود ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ سب دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقی، یعنی ان مردان خدا کی دوستی اس روز بھی قائم رہے گی اور قائم آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیع المذنبین ہونا تو قرآن کی متعدد آیات اور کثیر احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے۔ اور عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا میں تو رحمت للعالمین کو مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ پر سرفراز ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی کسی آیت کا ایسا مفہوم بیان کرنا جس سے دوسرے آیتوں کی تغلیط ہوتی ہو، کسی ایماندار کے شایان شان نہیں۔ حضور سیدی ضیاء الامت نے اس آیت میں آپ نے جو میں نے آپ کو بالکل جو آپ نے لکھا میں وہی پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اور اکثر اسی طرح ہوتا ہے۔ اس آیت میں جو آپ نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ آگے دیکھ رہے ہیں نا، اس سے پہلے یعنی قیامت کے دن سے، من قبل سے، اس سے پہلے سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے دن سے پہلے، اور قیامت کے دن کے لیے کیا بیان ہوا؟ لا بیع فیہ، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ کافروں کے لیے کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعۃ، نہ کافروں کے لیے سفارش ہوگی۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیارے انداز میں چند جملوں میں ہمیں ایک بات سمجھا دی ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور انہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے
کہ اس سے مراد یہ ہے نہ اللہ کا نبی کسی کی سفارش کرے گا، نہ اللہ کے نیک بندے کسی کی سفارش کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں حالانکہ قرآن میں یہ موجود ہے، قرآن میں یہ موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ ایک دن ایسا آنے والا آئے گا۔ کیا ہوگا اس دن؟ اس دن یہ ہوگا کہ ہر شخص ایک دوسرے کا کیا ہوگا؟ دشمن ہوگا، دوست نہیں ہوگا۔ الا المتقین، ہاں جن کی دوستی تقوی پہ ہوگی، جن کی دوستی پرہیزگاری پہ ہوگی، جن کی دوستی کا معیار تقوی ہوگا، وہ ایک دوسرے کے اس دن بھی کیا ہوں گے؟ اس دن کیا ہوں گے؟ دوست ہوں گے۔ اب ایک اور جو بڑی پیاری بات حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی، دیکھیں نا، ایک چیز ہے، کوئی بھی ایک آدمی کو عہدہ دے دیا جاتا ہے، آپ توجہ فرمائیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور یہ بالکل آسان سے جملوں میں آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایک آدمی کو کوئی عہدہ دے دیا جاتا ہے تو وہ عہدہ اسے اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اس عہدے کے لائق نہیں ہوتا، اور دینے والی ذات عہدے کی اللہ کی ذات ہو۔ ایک شخص کو، ایک ذات کو عہدہ اللہ نے دیا ہو، ہمارے جیسا بندہ کسی کو عہدہ دے، ہو سکتا ہے کوئی نااہل نکل آئے، وہ اس قابل نہ ہو، تو حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بہت خوبصورت لکھا، آپ نے فرمایا آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ فرمایا ہے، اور یہ قرآن کا حصہ ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا۔ اللہ آپ کو کس پہ فائز کرے گا؟ یعنی اس دنیا سے ختم ہونے کے بعد اللہ کریم اپنے محبوب کو کیا کرے گا؟ مقام محمود۔ اور مقام محمود یہ وہ سب سے بڑا عہدہ ہے جس کو آپ نے شفاعت کبریٰ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ شفاعت کبریٰ۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور سرور دو عالم، کائنات میں کوئی چیز اللہ نے عبث پیدا نہیں فرمائی، اللہ نے کوئی چیز فضول میں پیدا نہیں کی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ وہ توحید و رسالت کا پرچار کریں، اپنی امتیوں کو اللہ تعالیٰ کی قربت کے راستوں سے آگاہی بخشیں، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے محبوب پہ تن من دھن قربان کرنے والے ہیں، ایک انچ اور ایک قدم بھی آگے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کو مقام محمود جیسا مقام نصیب فرمایا ہے، اور وہ شفاعت کبریٰ کا مقام ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو اتنا بڑا مقام دیا ہے تو اس مقام کے دینے کا پھر مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر محبوب کریم سفارش نہیں کر سکتے، اگر محبوب کسی کے حق میں اتنی بھی طاقت اور قوت نہیں رکھتے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یہ جو میرا امتی ہے یہ نمازیں بھی پڑھتا رہا ہے، روزے بھی رکھتا رہا ہے، زندگی کے تمام معمولات میری بتائے ہوئی سنت کے مطابق کرتا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ جو بیان ہوا ہے من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، آپ نے بالکل واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے وہ دن آ جائے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ کفار کے لیے دوستی ہوگی اور نہ ان کے لیے، یعنی کفار کے لیے جو ہے وہ سفارش ہوگی۔ والکافرون هم الظالمون، اور آخر میں خود ہی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، کیونکہ کافر تو ہیں ہی ظالم، کافر تو ہیں ہی ظالم، تو پھر یہاں تو مومنوں سے بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو بات ہو رہی ہے کن سے؟ کافروں سے، اور کافروں کے لیے سفارش نہیں ہے۔ جب دنیا میں رہتے ہوئے کوئی کافر مر جائے تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرنا، نہ اللہ قبول کرے گا، نہ کرنا نہ اللہ قبول کرے گا۔ مومنوں کے لیے تو دعا مغفرت کی ہے، چلے کوئی جنازے کے بعد نہیں مانگتا، اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن جنازے میں تو دعا مانگتا ہے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ اگر کسی بندے کی دوسرے بندے، ایک ذات کی دوسرے ذات کے لیے سفارش کا کنسپٹ نہ ہوتا
تو کبھی بھی یہ دعا نہ سکھائی جاتی کہ وہ جو مر گیا ہے اس کے مرنے کے بعد تم پیچھے کھڑے ہو کے اس کو آگے رکھو اور یہ دعا کرو اللہم اغفر لحینا و میتنا، مولا ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، ان کی مغفرت کر، اور جو مر گئے ہیں ان کی بھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے مغفرت کی دعائیں کیوں کروا رہا ہے؟ جب اس نے کسی کی سفارش قبول کرنی نہیں، کسی کی سفارش قبول کرنی نہیں، تو وہ ہم سے دعائیں مغفرت کی کیوں کروا رہا ہے؟ حضرات آپ سمجھے یا نہیں؟ کوئی اس معاملے میں آپ کا دماغ صاف ہوا یا نہیں؟ یہ بالکل دماغ سے نکال دیں، ہاں جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ بالکل درست ہے، بالکل حق ہے کہ کافروں کے مقابلے میں، یعنی کافروں کے حق میں نہ تو سفارش قبول ہوگی اور نہ ان کے ساتھ کوئی دوستی تعلق ہوگا، اور پھر آخر میں خود ہی وضاحت کر دی کہ یہ بات کافروں کے لیے ہو رہی ہے، کافر تو ہیں ہی ظالم۔ اور ان کے ظلم کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو نور تھا، نور اسلام تھا، اس کو انہوں نے اختیار نہیں کیا، اور دنیا میں رہ کے کوئی ایسی بندگی، کوئی ایسی اطاعت، کوئی ایسی اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کے حکموں کے مطابق باتیں تھیں ان کو قبول نہیں کیا، اس لیے ان کو ظالم فرمایا گیا۔ آگے وہ طویل آیت اور وہ خوبصورت آیت، وہ بہت پیارے الفاظ کے ساتھ سجا ہوا کلام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس کو کہتے ہیں آیت الکرسی۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ آیت الکرسی۔ اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ذاتی اور صفاتی کا واضح اور روشن ترین بیان ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت جو ہے یہ آیت الکرسی ہے۔ احادیث میں اس کے بڑے فضائل مذکور ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو آج سے ہم ایک تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں۔ جب ہم فرض نماز کا سلام پھیریں گے اور ہم جن نمازوں میں ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے افضل الذکر ہے، ہم ذکر کریں گے، اور ذکر کرنے کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ اس کے بعد دعا مانگیں گے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ دعا مانگیں گے۔ میرے نبی نے جو فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا، کیونکہ میرے نبی کی زبان پہ جو جاری ہوا وہ اللہ کا کلام جاری ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد، اب ذرا توجہ فرمائیے، یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ ہے، ہر وقت پڑھنے کا فائدہ ہے، لیکن وہ آیت الکرسی جو فرض نماز کے بعد پڑھی جائے، جو فرض نماز کے بعد پڑھی جائے، وہ فائدہ یہ دیتی ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے انہیں کوئی چیز روک سکتی نہیں، جنت میں داخل ہونے سے پہلے اسے کوئی چیز روک سکتی نہیں۔ اب اس عظیم الشان آیت کی مختصر سی توضیح ملاحظہ فرمائیے۔ ذرا اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا آج وقت زیادہ لگ جائے گا کیونکہ یہ طویل آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ہے اللہ، وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے، الحی زندہ ہے، القیوم سب کو زندہ رکھنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکتا ہے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے، واسع کرسیہ السماوات والارض،
سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو، ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اسے زمین و آسمان کی حفاظت، وہو العلی العظیم، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذات باری کا نام ہے، اور یہ لفظ ان تمام صفات کو جامع ہے جو متعدد صفاتی ناموں میں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، صرف وہی معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، ہر عبادت اللہ کے لیے، ہر عبادت اللہ کے لیے، اس کے بغیر اور کوئی نہیں جو عبادت کیے جانے کے لائق ہو، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، موت اور فنا کے نقص سے بہت پاک اور نہایت بلند ہے۔ القیوم یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اصل میں قیوم تھا، صرفی تعلیل سے یہ قیوم بن گیا۔ اس کا مصدر قیام ہے، اس کا مفہوم بیان کرنے کے لیے مختلف تعبیریں اختیار کی گئی ہیں، لیکن حضرت قتادہ سے جو عبارت منقول ہے وہ زیادہ جامع معلوم ہوتی ہے، یعنی وہ ہستی جو کائنات کی ہر چیز کی تخلیق، نشو و نما اور بقا کی تدبیر فرمانے والی ہے۔ یعنی قیوم سے مراد وہ ہستی ہے جو کائنات کی ہر چیز کی تخلیق، نشو و نما اور بقا کی تدبیر فرمانے والی ہے۔ پہلے اس کی صفات کمال کا بیان تھا، اب جملہ نقائص سے اس کی پاکی بیان، یعنی پہلے جو اللہ کے کمال تھے ان کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد وہ نقائص جن سے اللہ پاک ہے وہ بیان کیے گئے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، اللہ بہت بڑے کمال رکھتا ہے اور اللہ ہر نقص سے پاک ہے، دونوں باتیں بیان کر دیں، پہلے کمال بیان کیے، پھر جو نقائص بنتے تھے جن سے اللہ جن نقائص سے پاک تھا وہ بیان کیا۔ اب جملہ نقائص سے اس کی پاکی بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی قیومیت کا تعلق ہر چیز سے ہر وقت ایک طرح کا ہے، یہ اونگتا نہیں کہ اس وقت اس کی قیومیت کا تعلق کمزور۔ دیکھیں نا، ایک بندہ سو جائے تو سویا ہوا اور جاگا ہوا ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نقش بنتا تھا کہ اس کو اونگ آ جاتی یا نیند آ جاتی تو اس کی قیومیت میں فرق آتا تھا، ہمیشہ سے زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے قائم۔ اگر نیند آ جاتی تو کیا ہوتا؟ پھر ہمیشہ سے قائم تو نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بیان کیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ تو اسے کیا آتی ہے؟ اونگ آتی ہے، اور نہ اسے کیا آتی ہے؟ نیند آتی ہے۔ یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز نوری ہے ہو یا خاکی، قیمتی ہو یا پتھر، سب کے گلے میں بلا استثناء اس کی بندگی کا توق آویزاں ہے۔ پھر کون ہے جو اس کی ہمسری کا دعویٰ کرے یا کسی کو اس کے ہمسر برابر ہونے کا خیال کرے؟ وہی ایک اللہ ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں، اس کے مملوک اور تابع فرمان ہیں۔ یہاں ایک قاعدہ بیان فرما دیا کہ ہر شخص کو بارگاہ ذوالجلال میں لب کشائی اور شفاعت کی طاقت نہیں ہوگی۔ ہر شخص کو اجازت، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے سادہ سے لفظوں میں ذرا سمجھا دیں۔ یہ جو میں نے یہ کہا ہے ہر شخص کو اجازت، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی تو ہوگا نا جسے ہوگی، یہی مطلب بنتا ہے نا۔ ہر شخص نہیں آ سکتا، کوئی تو ہوگا نا جو آ جائے گا، آ سکتا ہے۔ جملے ذرا آپ نے سمجھے کہ ہر شخص کو کیا ہے، اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ لب کشائی اور شفاعت کی طاقت نہیں ہوگی۔ صرف وہی شفاعت کرے گا جس کو پروردگار عالم نے اذن فرمایا۔ آگے بیان فرمایا نا، الا باذن، مگر جسے اللہ اجازت دے گا۔ صرف وہی شفاعت کرے گا جس کو پروردگار عالم نے اذن عطا فرمایا۔ بتانا یہ ہے کہ اے مشرکین و کفار، قیامت کے دن تو وہی شفاعت کرے گا جسے اجازت ہوگی، جسے اجازت ہوگی، اور تمہارے ان بتوں کو تو کوئی اجازت نہیں، تمہارے ان بتوں کو تو کوئی اجازت نہیں، پھر ان سے یہ توقع آبس کیوں لگائے بیٹھے ہو؟ اور اللہ بیزنے سے یہ واضح فرمایا کہ وہ محبوب و مقبول بندگان خدا ضرور شفاعت کریں گے جن کو ان کے رب نے اجازت مرامت فرمائی ہوگی۔ سب سے پہلے شفاعت کرنے والا
اللہ کا محبوب و حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جو اس روز مقام محمود کے منصب رفیع پر متمکن ہوں گے۔ اے اللہ کریم، ہم گناہ گار، یہاں حضور سیدی ضیاء الامت اپنے لیے اور ہم سب کے لیے ایک دعا تحریر فرماتے ہیں۔ اے اللہ کریم، ہم گناہ گاروں کو اپنے رسول صاحب مقام محمود کی شفاعت نصیب فرما، اور اس کی برکات و توجہات سے ہمیں دنیا و آخرت میں سرفراز رکھ، آمین ثم آمین۔ مفسرین کرام نے الکرسی کی تفسیر میں متعدد اقوال نقل کیے ہیں، یعنی یہ جو واسعہ کرسی جو یہاں لفظ آیا ہے، اس کے متعلق بھی بہت الفاظ جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، اور اس کی بہت ساری تفسیر فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب